السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت زیادہ پراسرار اور ڈراؤنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر کے وقت لوگ گھروں وغیرہ میں خود کو محفوظ کر لیتے تھے تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں۔ ایسے میں 3 شرارتی لڑکے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ وہ تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبید، دوسرے کا نام شاہد اور تیسرے کا نام وسیم تھا۔ یہ تینوں میٹرک کے طالب علم تھے اور الگ الگ اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ آج ہی وہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر حسب معمول گھروں سے باہر آ گئے اور ایک مخصوص جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ گھروں سے نکلنے کے بعد ملتے تھے اور پھر وہاں سے کہیں اور جاتے تھے۔ آج میں ایک دلچسپ کھیل لایا ہوں، وسیم بولا۔ عبید نے فوراً پوچھا وہ کیا؟ اس نے جواب دیا جادو۔ عبید حیرت سے بولا جادو؟ اس نے کہا ہاں، کیسا جادو؟ ذرا کھل کر بتاؤ، شاہد نے بے چینی کے ساتھ وسیم سے کہا۔ دیکھو، اس نے جیب سے ایک پرانی بوسیدہ کتاب نکال لی اور اس کے صفحات کھولتے ہوئے بولا، یہ کئی برسوں پرانی کتاب ہے، اس میں جادو کے طریقے لکھے ہیں۔ ہم اس میں سے ایک طریقے پر کام کریں گے، اس سے ایک بدروح ہمارے قابو میں آ جائے گی۔ عبید اور شاہد نے بھی کتاب کا جائزہ لیا۔ پھر شاہد بولا، اس میں تو کافی عملیات لکھے ہیں۔ ہاں، لیکن ہم فی الحال وہ عمل کرتے ہیں جس سے کہ بدروح ہمارے قابو میں آ جائیں اور ہم اس سے سارے کام لے سکیں گے، خوب پیسے بھی حاصل کر سکیں گے، وسیم بولا۔ لیکن یہ عمل تو کسی جگہ چھپ کے کرنا پڑے گا، عبید نے کہا۔ ہاں، تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی ویران جگہ پر چلتے ہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، وسیم بولا۔ کچھ دیر کے باہمی مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے باہر جانے والی سڑک کے اطراف میں جو جنگل اور ویرانہ ہے وہاں جا کر عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، عبید نے ایک جانب گھاس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ آس پاس درختوں کے جھنڈ تھے، جس کی وجہ سے وہ تینوں کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ چلو نکالو وہ کتاب، شاہد بے چینی سے بولا۔ ہاں ہاں، نکال رہا ہوں، وسیم نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور کتاب نکال لی۔ ابھی وہ صفحات پلٹ ہی رہا تھا کہ خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ تینوں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ قہقہے پھر سنائی دیے اور ساتھ ہی خوفناک آوازیں بھی سنائی دی، جیسے بہت سے درندے غرا رہے ہوں۔ اچانک درختوں کے درمیان سے نکل کر ایک عجیب و غریب مخلوق ان کے سامنے آئی اور واپس درختوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ تینوں خوف زدہ ہو کر اٹھے اور وہاں سے بھاگے۔ بالا آخر وہ کافی دور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنا سانس درست کیا اور واپس گھروں کو آ گئے۔ وسیم نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ ان کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ ان کے پاس وسیم کو لے گئیں اور ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے وسیم کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں تم لوگ گئے تھے وہاں آصف تھے۔ آصف؟ وسیم حیرت سے بولا۔ ہاں، یعنی وہاں بھوت پریت اور بدروہیں وغیرہ تھے۔ تم ان کے علاقے میں گئے تو وہ تمہیں ڈرانے لگیں تاکہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم وہاں رکتے تو وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی تھیں، بزرگ نے کہا۔ امی نے وسیم کو تاکید کی، بس اب ایسی جگہوں پر نہ جانا۔ جی اب نہیں جاؤں گا، وہ بولا۔ ایک بات اور سنو، بزرگ نے وسیم سے کہا، یہ جو جادو کی کتاب تمہارے پاس ہے نا، اسے جلا دو۔ یہ عملیات کبھی بھی نہ کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کے رب کا حکم ہے کہ یہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ اور جناب، یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہیں تھی، وسیم جلدی سے بولا۔ چلو اب تو معلوم ہو گئی، اب جلا دینا اس کتاب کو، بزرگ نے کہا۔ وسیم اور اس کی امی واپس گھر آ گئے۔ وسیم نے وہ کتاب جلا دی اور پھر اگلے روز عبید اور شاہد کو بھی بتایا کہ اسلام نے جادو سے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نے بھی کہا اب وہ کبھی جادو کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔